مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر ہو کہ وہ جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے آسودہ حال کرتا ہے، وہ جو ہمیں اپنی نعمتوں سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے، جو ہمیں شکر گزاری کا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو دھن باد کہیں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ اس کا شکر۔ آج صبح کلام مقدس میں سے پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ زر کی دوستی بنیادی طور پر دولت کی ہوس، دولت کے پیچھے بھاگنا، یہ ہے زر کی دوستی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، ایماندار کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، خاص کر تیموتھیوس کے خط میں نصیحت کی گئی ہے، پہلے اور دوسرے میں۔ پہلے اور دوسرے تیموتھیوس کے، اگر ہم دوسرا تیموتھیوس اور اس کی 3 باب کی 2 آیت پڑھیں تو یہاں بھی زر کے متعلق لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ لیکن یہ جان رکھ، پہلی آیت سے، یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نا شکر اور ناپاک طبعی محبت سے بھی خالی ہوں گے۔ یعنی زر دوست ہونا کوئی صفت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا خدا کے نزدیک اپنی زندگی کو برباد کرنے والا شخص ہے جو زر دوستی میں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں تو لائن کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کی زندگی لیوش ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، نہ کہ وہ دکھی تکلیف دہ زندگی گزارنے والے لوگ جو خدا سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم زر کی دوستی سے آزاد ہوں، ہم دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، نہ دولت کے انبار لگانے کی کوشش کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تیرے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کر کے زندگی گزار۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کی حالت کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ہر وقت زر دوستی میں لگے ہوئے ہیں، زر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، پیسے کی تلاش میں لگے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کے کتنے خادمین ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، کمپیوٹروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سارا وقت جھوٹی رپورٹیں لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں باہر سے زر آئے، تاکہ انہیں باہر سے پیسے آئیں، تاکہ انہیں باہر سے روپیہ آئے، اور وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دن کو سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شخص کو، کسی خاتون کو، کسی بوڑھے کو، کسی نوجوان کو، بعض لوگوں نے تو زر کی دوستی کے چکر میں باہر ملکوں میں اپنے ماں اور اپنے باپ بھی بنائے ہوئے۔ ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں یہ کلچر تھا کہ ہم کسی کو دوسرے کو باپ نہیں کہتے تھے، چاچا کہتے تھے، تایا کہتے تھے، باپ نہیں کہتے تھے۔ لیکن اب زر کی دوستی کے چکر میں ہم نے دوسری قوموں کو، خاص کر گوروں کو، باپ بھی بنا رکھا ہے، کسی کو ماں بنا رکھا ہے۔ کام صرف ان سے زر حاصل کرنا ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں میرے پاس آ جائیں، بڑا بنگلہ آ جائے، اچھی جگہ رہنے لگ جاؤں، میں بہت سے ملکوں میں پھرنے لگ جاؤں، میرے بچے بہت اچھے کامیاب دنیا میں ہو جائیں۔ بھائی کتنے دن؟ یہ دنیا فانی ہے، اس کی دولت، اس کا سارا دبدبہ، سب کچھ فانی ہے، یعنی سب کچھ فنا ہوگا۔ تو یہ زر کی دوستی میں جو کلام مقدس میں لکھا ہے، بعض نے ایمان سے بھی گمراہ ہو کر، جب ہم زر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جھوٹی رپورٹیں لکھتے ہیں، کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کلام پڑھنے والے لوگ جب جھوٹی رپورٹیں لکھ رہے ہوتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، بہت سارے لوگ میری باتوں کا برا بھی مناتے ہیں، لیکن اب کیا کروں، یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہر شخص آپ کی باتوں کا برا مناتا ہے۔ تو کیا آپ بات کرنا چھوڑ دیں؟ آپ کلام کی سچائیوں کو بیان کرنا چھوڑ دیں؟ مت چھوڑیں بھائی، لوگوں کے برا منانے پر نہ جائیں۔ اب آپ سوچیں، ایک نلکا جو یہاں پہ ہینڈ پمپ ہے، میں نے پوچھا مارکیٹ میں جا کر، وہ 20-22 ہزار روپے کا لگ جاتا ہے۔ اب وہ پمپ بھی جب آپ لکھتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ روپے کا لگا ہے،
جب یہ 2.25 لاکھ روپے کا لگا ہے تو آپ سوچیں یہ کس قدر آپ کے ہاتھ کانپتے نہیں ہیں یہ جھوٹ لکھتے ہوئے؟ جب ان غریبوں کے نام پر آپ پیسہ منگا کر لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ جی میں غریبوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، فلاں کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ سارا پیسہ آ کس لیے رہا ہے؟ یا تو ٹرائبلز کے نام پر آ رہا ہے۔ کبھی آپ ان لوگوں کو عبادت میں بیٹھے ہوئے دیکھیں، ان لوگوں کو، ٹرائبلز کو، ان کے کپڑوں کی بدبو آپ کو بتائے گی کہ وہ بدبو آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ آپ نے ان کا پیسہ کھایا، ان کے نام پر کھایا۔ جن لوگوں نے نہیں کھایا وہ برا مت منائیں، جنہوں نے کھایا ہے میں ان کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ ہر ایک تو ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص تو برا نہیں ہوتا نا، تو معاشرے میں اچھے اور بروں کی تمیز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جتنے بھی لوگوں نے زر کی دوستی اختیار کی وہ بالآخر خدا کی بادشاہت سے رہ جائیں گے، ان کا خدا ان کا زر بن جائے گا۔ تو خدا آگاہی دے رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اگر میں اس منصب پر آیا ہوں، پاسبانی خدمت پر آیا ہوں، تو مجھے دیانتداری کا کام کرنا چاہیے، سچائی کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ اس منصب کو استعمال کرتے ہوئے زر اکٹھا کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکل کھڑا ہوں۔ کیا خدا ہماری ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ خدا کو نہیں پتا ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہے؟ وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے قناعت پسندی کے ساتھ، لیکن ہم تو زر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو آئی فون دکھا رہے ہیں، کسی کو برانڈڈ کپڑے دکھا رہے ہیں، کسی کو گاڑیوں کی قیمتیں بتا رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں میرے پاس یہ گاڑی آ گئی۔ یہ کام کیا شروع کر دیا ہم نے شو آف کرنے کے لیے؟ شیخی باز کے بارے میں بھی کلام مقدس میں لکھا ہے، یہاں پہلے تیموتھیوس کے خط کے 3 باب کی 3 آیت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری ہو، نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ کلام مقدس میں 2 تیموتھیوس، اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں 2 تیموتھیوس اور اس کی 3 باب کی 2 آیت پڑھیں تو یہاں کیا لکھا ہے 2 آیت میں، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، ہم شیخی مارتے پھر رہے ہیں، میرے کپڑے بڑے مہنگے ہیں، میری گاڑی بڑی مہنگی ہے، میرا یہ بڑا مہنگا ہے، میرا وہ بڑا مہنگا ہے، میں اس ملک میں چلا گیا، کتنے دن جئیں گے؟ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ کتنے دن یہ سارے کام کر لیں گے اس دولت سے؟ کتنے دن بالآخر عدالت کے سامنے آئیں گے، اور اس زر کا حساب جب ہمیں دینا پڑے گا تو کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمام خادمین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور میری، سب سے پہلے میری، آپ اپنا نام ہٹا دیں، آپ برا منا جاتے ہیں، آپ اپنا نام ہٹا دیں، میرا نام رکھیں۔ ہر ایک چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے، میرا وقت، میرا پیسہ، میرا روپیہ، میری شیخی، سب کچھ کاؤنٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے بہت سی دولت جمع کی ہے وہ زکئی کی طرح اسے بانٹ کر، تقسیم کر کے، جن کے نام سے زکئی نے کہا تھا نا جن کے نام پر میں نے لیا ہے ان کو کتنا 4 گنا ادا کرتا ہوں، ان لوگوں کو ادا کر کے فری ہو جائیں، اور جو آپ کا ہے، جتنا خدا نے آپ کو ضرورت کے لیے دیا ہے اس پر قناعت کر لیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کا جہاز غرق کر بیٹھیں اور یہ جو خدمت اور یہ بائبل، یہ بیگ پکڑے پھر رہے ہیں، بالآخر دروازہ پیٹنے والے لوگوں میں ہوں گے اور دروازہ کھٹکارے ہوں گے۔ خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، اور خداوند کیا کہے گا؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، تم تو بھائی وہاں دنیا میں میرے نام پر پیسہ جمع کرنے کے پیچھے لگ گئے تھے، دولت جمع کر لی، وہ کس کام کی ہے؟ وہ کہاں جا رہی ہے تمہاری دولت؟ کون اس دولت کو اب استعمال کر رہا ہے؟ میں نے بہت سے خادمین جنہوں نے دولت جمع کی، ان کے بچوں کو بعد میں دیکھا اس دولت پر لڑتے، جھگڑتے، جنگ کرتے، نفرت کرتے، لڑائیاں کرتے، ایک دوسرے کو مارتے دیکھا ہے۔ مت کریں ایسا، دنیا اینڈ کی طرف جا رہی ہے، کوئی منادی کر لیں ڈھنگ کی۔ یہ جو ہم گھوم پھر کر میٹھے میٹھے لفظوں کی منادی کر رہے ہیں، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ آئیں میں اور آپ ناراض ہوئے بغیر خدا کے کلام کو پڑھیں۔ بھائی آپ خود پڑھیں تیموتھیوس کا خط، 1 اور 2 خط، یہ چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں، آپ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے، 40 منٹ میں پڑھ لیں گے، پڑھ لیں اور پھر سمجھ لیں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا بات کر رہا ہے۔
اور چھوڑیں زر کی دوستی، ایمان کی دوستی اختیار کریں، راستی کی دوستی اختیار کریں، انسانیت کی دوستی اختیار کریں اور سچائی کے راستے پر چلیں، چاہے ہم بھوکے ہوں، چاہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، چاہے پرانے ہوں، چاہے ہمارے پاس گاڑی نہ ہو، چاہے ہمارے پاس سائیکل نہ ہو، چاہے موٹر سائیکل نہ ہو، چاہے گھر نہ ہو، لیکن ہمارا راستہ نجات پر۔ بہت سارے لوگ پیسوں کے پیچھے جو لگے ہیں، جنہوں نے پیسہ حاصل کر لیا ہے، اب باقی سارے خدمت گزار اور پاسٹر صاحبان، معاف کیجیے گا میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے، باقی سارے پاسٹر صاحبان ان کو دیکھ کر کہ بھائی انہوں نے اتنا کما لیا، انہوں نے اتنا حاصل کر لیا، اب سب کے سب اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے پیچھے آ جائیں۔ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ خدا ہمیں سب کچھ دے گا، جو ہمیں چاہیے وہ سب کچھ دے گا، وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا بھائی۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، اس پر یقین کریں، بھروسہ کریں۔ آئیے زر کی دوستی سے کنارہ کش ہوں۔ جو خدا قناعت پسندی کے ساتھ دے اس پر قناعت کریں، اکتفا کریں اور خداوند کے ساتھ اپنی روحانی زندگی کو بہتر کریں، سچائی پر چلیں، اور تھوڑا وقت بھی اگر آپ جئیں گے تو خداوند کی بادشاہت کا حصہ بن جائیں گے۔ میں اور آپ خدا کے حضور عدالت کا سامنا کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا عدالت اپنے گھر سے کرے گا شروع، یعنی مجھ سے اور آپ سے کرے گا جنہیں اس نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ کیا میں اور آپ عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اچھی طریقے سے ریہرسل کر لیں، اور اچھے طریقے سے تیاری کر لیں، اور اگر نہیں تیار تو سوچ لیں کہ اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو کلام کی درست تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔